ہر مخلوق کے جورے لے لو اور ایمان والوں کو سوار ہونے دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل تاریخی داستان۔ حصہ اول، دعوت، تعمیر اور معجزہ۔ قوم کا حال اور نوح علیہ السلام کی دعوت۔ زمین پر ایک طویل عرصے سے کفر اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 یعنی 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر قوم نے نہ صرف ان کی تکذیب، ڈینائل کی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ حکم خداوندی اور تعمیر۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب کا فیصلہ آیا اور نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ میری نگہداشت میں ایک عظیم کشتی تیار کرو۔ کشتی کی برکت کا واقعہ۔ جب نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی بنا رہے تھے تو کافر ان پر گندگی پھینکتے۔ ایک دن ایک آدمی اس گندگی میں گرا اور بیمار ہو گیا، جس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے۔ جب اس نے وہ گندگی غصے میں اپنے جسم پر ملی تو اس کی بیماری فوراً ختم ہو گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ آدمی فوراً ایمان لے آیا۔ اس طرح اللہ نے اس کشتی میں شفا اور برکت ظاہر کر دی۔ مخالفین کا انجام۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم آج مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ حصہ دوم، سیلاب عظیم کا آغاز۔ سواریاں۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ ہر طرح کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایمان لانے والوں کو سوار کرو۔ اللہ کے حکم سے تمام جانور خود بخود قطار بنا کے داخل ہوئے اور کشتی کا دروازہ بند ہو گیا۔ سیلاب کی ابتدا اور اس کی مدت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سواری مکمل ہونے کے بعد اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ آسمان سے بارش۔ آسمان سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو 40 دن اور 40 راتوں تک مسلسل جاری رہا۔ زمین سے ابال، زمین سے بھی ہر طرف، یہاں تک کہ تندوروں سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ پانی کی اونچائی۔ پانی اتنی تیزی سے بڑھا کہ وہ تمام پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بہت اوپر نکل گیا۔ زمین پر موجود ہر جاندار، ہر درخت، ہر عمارت ڈوب گئی۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کی ان سرکش موجوں پر تیر رہی تھی۔ نافرمان بیٹے کا انجام۔ نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو آخری بار نجات کے لیے بلایا، لیکن بیٹے نے پہاڑ پر پناہ لینے کی بات کی اور ایک موج اسے بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام کو اس پر سخت رنج ہوا، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ حصہ سوم، ایک پارسا خاتون کا واقعہ۔ اضافی تفصیل۔ نماز پڑھنے والی بڑھیا کا معجزہ۔ اس سیلاب عظیم کے دوران ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بوڑھی اور پارسا عورت رہتی تھی جو اللہ کی نیک بندی تھی اور نماز پڑھنے میں مشغول رہتی تھی۔ جب پانی تمام زمین کو ڈبو چکا تھا تو وہ بڑھیا اپنے مقام پر نماز ادا کر رہی تھی۔ اللہ کی قدرت سے پانی اس کے چاروں طرف موجود تھا، لیکن نماز کے مقام کو پانی چھو نہ سکا۔ وہ عورت اس گھن گرج اور طوفان میں بھی سکون سے اپنی عبادت میں مصروف رہی اور پانی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل تھا کہ ایمان اور عبادت کی طاقت اللہ کے عذاب سے بھی پناہ دے سکتی ہے۔ اگرچہ وہ عورت کشتی میں سوار نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اسے محفوظ رکھا۔ حصہ چہارم، منزل اور کشتی کا راز۔ طوفان کا تھم جانا۔ 40 دن اور 40 راتیں گزرنے کے بعد اللہ کا حتمی حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ طوفان فوراً تھم گیا اور پانی زمین میں جذب ہونا شروع ہو گیا۔ کشتی کا ٹھہرنا۔ نوح علیہ السلام کی عظیم کشتی نہایت سکون سے جبل جودی، ماؤنٹ جودی پر جا کر رک گئی۔ نئی شروعات۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کشتی سے باہر نکل کر ایک نئی اور پاکیزہ دنیا میں زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی نسل اور کشتی میں موجود جانوروں کے ذریعے ہی دنیا میں دوبارہ زندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کشتی کا آخری راز۔ جب نسل انسانی نے نئی بستیاں بسانا شروع کی تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیا ہوا؟ یہ راز آج بھی پردے میں ہے۔ مختلف نظریات۔ دفن ہونا۔ سب سے بڑا نظریہ یہ ہے کہ کشتی آج بھی جبل جودی یا جبل ارارات کے کسی برفانی یا مٹی کے تودے کے نیچے محفوظ ہے۔ ٹکڑے ہونا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لکڑیاں بوسیدہ ہو کر ختم ہو گئیں اور اس کا وجود مٹ گیا۔ غیبی غائب ہونا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اللہ نے اسے غائب کر دیا تاکہ لوگ کشتی کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ درس اور نصیحت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی یہ مکمل داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، صبر اور نماز جیسے نیک عمل اللہ کے عذاب سے بھی پناہ دے سکتے ہیں۔ یہ کہانی انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک عبرت اور نصیحت رہی۔ پاکیزہ زمین پر قدم رکھتے ہیں، نئی شروعات کے لیے تیار۔